توجہ ہے آپ کی. شاہ عبدالحق مدثر دہلوی کی زبان استعمال کر رہا ہوں میں اس مقام کو بیان کرنے کے لیے. شاہ عبدالحق مدثر دہلوی اور دیگر بھی سیرت نگاروں کی، لیکن ان کی زبان کو استعمال کر رہا ہوں. بہت طویل نہیں ہے، بہت مرتبہ سن رکھا ہے آپ نے، بس کوئکلی صرف 2 منٹ کے اندر اس کو سن لیں. حلیمہ سعدیہ شوہر کے ہمراہ مکے میں داخل ہوتی ہیں. سب دائیاں بچے لے جا چکی، مصطفیٰ نے سب کو رد کر دیا. توجہ ہے، حلیمہ سعدیہ کا مذہب عیسائی تھا. توجہ ہے، وہ عیسائی مذہب کی تھی، لیکن چونکہ دین اسلام جو ہے اس کا اعلان حضور کی 40 برس کی عمر میں ہوا، اعلان فرمایا، اس لیے جو اس سے پہلے شریعت نافذ تھی وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی تھی. تو جو اس شریعت پر صحیح معنوں میں کاربند تھے وہ مومن اور مومنات تھی. توجہ ہے، وہ سب صاحب ایمان تھے. ویسے بھی شاہ عبدالحق مدثر دہلوی فرماتے ہیں کہ جیسے ہی حلیمہ سعدیہ جناب رسول اللہ پر جھکیں تو حضور سفید کمبل میں لپٹے ہوئے تھے. وائٹ سفید کمبل میں مصطفیٰ لپٹے ہوئے تھے. جیسے ہی انہوں نے حلیمہ سعدیہ کو اپنے اوپر دیکھا، حضور ہلکا سا مسکرائے. شاہ عبدالحق فرماتے ہیں حضور کے دانے مبارک سے نور کی شعائیں نکلی اور حلیمہ سعدیہ کے قلب کی آر پار ہو گئی. فرماتے اسی وقت خدائے پروردگار نے ایمان کو حلیمہ سعدیہ کے اندر داخل فرمایا اور حلیمہ نے مومنہ ہو کر میرے مصطفیٰ کو دودھ پلایا. کچھ ایسے ہی معاملہ جناب شعیبہ جنہوں نے سب سے پہلے دودھ پلایا تھا، ان کے ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ ہوا تھا. تو وہ جو ہے آپ کی، تو فرماتے مومنہ ہو گئے. جیسے ہی رسول اللہ کو اٹھایا، ان کو چوما. وہ کیا کہتے ہو حلیمہ، میں تیرے مقدرات صدقے تو آقا دا جھولا جھولے دیوی ہو سے. جھٹکی سی بار پر کتنی پیاری بات ہے. اب کہا اٹھایا، سینے سے لگایا، خدا نے خوراک کو فوراً جاری کیا. لب اور اس کا رخسار کے بوسے لیے. رواج یہ تھا کہ جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو کعبے کا طواف کرایا جاتا تھا اور حجر اسود کا بوسہ دلایا جاتا تھا. فرماتی ہے میں اس شریعت رواج کے مطابق اس بچے کو لے کے چلی. کہتی جب میں چلی کعبہ کی طرف تو فرماتے ہیں کہ مجھے حتیم کی طرف سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آئیں. حتیم جو تھا اس کی جانب سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آئیں اور کوئی غیبی آوازیں آنے لگی. کہا میں گھبرائی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کہا کہ بار کر میں نے طواف شروع کیا. کہتی جہاں جہاں سے گزرتی تھی وہاں وہاں بت اوندے منہ گرتے جاتے تھے. توجہ ہے آپ کی. کہا مجھے اسی وقت پتہ لگا کہ کوئی معزز میری گود میں ہے، یہ کوئی معزز میری گود میں ہے. فرماتے ہیں کہ خیر میں نے طواف کو مکمل کیا. تو مکمل کرنے کے بعد میں اس پتھر کے قریب گئی، حجر اسود کے جو جہاں پہلے نصب تھا. تو کہتی میں نے حضور کو قریب کیا کہ حضور اس پتھر کا بوسہ لے لیں. کہتی میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ مصطفیٰ نے بوسہ کیا لینا تھا. حجر اسود تھوڑا سا باہر آیا اور مصطفیٰ کو چومنا شروع کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حجر اسود فرماتے ہیں مصطفیٰ، توجہ ہے آپ کی، مصطفیٰ نے بوسہ کیا لینا تھا. حجر اسود تھوڑا سا ابھرا، ایسے پھولا اور مصطفیٰ کے لبوں کو چومنے لگ گیا. کہتی ہے باہر کے میں نے اس بچے کو ساتھ لپٹا لیا اور میں لے کر وہ ڈاچی، وہ دبلی پتلی ڈاچی، سب محدثین نے لکھا جس کی پسلیاں نظر آتی تھی اور جو لنگڑا کے چلتی تھی. توجہ ہے آپ کی. اور جو سب سے پیچھے رہ گئی تھی، لاغر ڈاچی، دبلی ڈاچی، پتلی ڈاچی، ہار جانے والی ڈاچی. توجہ ہے آپ کی. فرماتی جیسے ہی میں نے نبی کو، نو مولود نبی کو ظاہری اعتبار سے میں ان کو لے کر ڈاچی پر بیٹھی، توجہ ہے، تو شاہ عبدالحق اور سیرت نگاروں نے لکھا کہ ڈاچی پھول کر کپا ہو گئی. وہ جس کی پسلیاں نظر آتی تھی وہ پھول کر کپا ہو گئی اور لگی دوڑنے، دڑا دڑ دڑا دڑ دڑا دڑ دڑا دڑ. مصطفیٰ کو بھگاتی جاتی ہے، اپنے مقدروں پر ناز کرتی جاتی ہے. تو توجہ کیا آپ نے، نبی نو مولود ہے ابھی اور حلیمہ ڈاچی پر بیٹھی. توجہ ہے، ڈاچی پھول کر کپا ہو گئی. دوبارہ کہہ رہا ہوں، ڈاچی پھول کر کپا ہو گئی
ڈاچی جانور ہے، جانور کو پتہ لگ گیا کہ میرے اوپر نبی سوار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاچی کو پتہ لگ گیا کہ میرے اوپر نبی سوار ہے، لیکن ملاؤں کو آج تک پتہ نہیں لگا۔ وہ آج تک اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ ان کے نصیب کی بات ہے نا کہ 40 برس کی عمر میں نبی بنا یا اس سے پہلے بھی نبی تھا۔ نہ دانا وہ اس وقت بھی نبی تھا جب نہ آدم تھا، نہ یعقوب تھا، نہ یوسف تھا، نہ موسیٰ تھا، نہ ہارون تھا، نہ ابراہیم تھا، نہ اسماعیل تھا، نہ یحییٰ تھا، نہ عیسیٰ تھا، نہ چنی تھی، نہ چنا تھا، نہ ای تھی، نہ آ تھا، نہ جماعتات، نہ نباتات، نہ حیوانات، نہ فلکیات، نہ آبیات، نہ انسانات، کچھ بھی نہ تھا بھی نہ تھا، اور ایک ہلکا نور تھا، اس نور میں یا خدا تھا یا مصطفیٰ تھا۔ تو صاحبان جی وقار، اس شاہ سے کونین میں بہتر نہیں کوئی، بہتر کا کیا ذکر ہے، ہم سر نہیں کوئی، حق یہ ہے کہ ایسا تو پیمبر نہیں کوئی، جرار و بہادر نہیں، صفدر نہیں کوئی، اس نور کا کیا وصف کروں میں کہ وہ کیا تھا، بس نور خدا، نور خدا، نور خدا تھا۔ اور وہ کیا کسی نے کہا کہ لکھ میم دے پردے پاپا آ، وہ تینو عاشق لوگ پہچان گئے، پاویں کہندا رہو انا بشر بشر تینو جانن والے، فما علینا الا البلاغ۔